نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جسے اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری پہر میں اٹھ نہیں سکے گا تو وہ رات کے شروع میں ہی وتر پڑھ لے، اور جو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی امید رکھتا ہو تو وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرآن پڑھنے پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہ افضل وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تو دن کے شروع میں میری رضا کے لیے 4 رکعتیں پڑھا کر، میں پورے دن تمہارے لیے کافی ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج ڈھل جانے کے بعد ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے اور فرماتے، یہ ایسا وقت ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا نیک عمل اس میں اوپر چڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار صلاۃ درود بھیجے گا، اللہ اس کے بدلے اس پر 10 بار صلاۃ درود بھیجے گا۔ دعا آسمان و زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی جب تک کہ تم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ درود نہیں بھیج لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، کیا تم لوگوں کو معلوم ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمارے یہاں مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار اور ضروری سامان زندگی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہماری امت میں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن روزہ، نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت باندھی ہوگی اور کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، پھر اسے سب کے سامنے بٹھایا جائے گا اور بدلے میں اس کی نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی، پھر اگر اس کے ظلموں کا بدلہ پورا نہ ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ لے کر اس پر رکھ دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔